تمام عبادتوں کے واجب ہونے کے لیے، تمام عبادتوں کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہے، انہی شرائط میں سے ایک شرط عقل کا ہونا ہے۔ نماز کا مسئلہ لے لیجئے، نماز کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، حج کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، اقرار شہادتین کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، شادی بیاہ کے معاملے میں، نکاح و طلاق کے معاملے میں جہاں پہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان گواہوں کی جہاں پہ بے شمار شرائط ہے، انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو، عقل مند ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقل کی کتنی اہمیت ہے عبادات کے اندر، اسلام کے اندر، کہ بے عقل اگر ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، بے عقل اگر ہے تو اس کا روزہ اللہ قبول نہیں فرماتا ہے، بے عقل انسان اگر ہے حج کرتا ہے، اس کا حج جو ہے اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے، اس کا حج مقبول نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے عقل کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر، عبادات کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، معاملات کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ شریعت کے تمام احکام بنیادی طور پر 5 مقاصد پر مبنی ہے، 5 مقاصد پر منحصر ہے۔ اس میں سے ایک ہے دین کی حفاظت ہے، دوسری جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو محفوظ کرنے کے لیے حکم ارتداد بیان کر دیا، مال کو محفوظ کرنے کے لیے حد سرقہ نافذ کر دیا۔ چور اگر چوری کر لے تو شریعت اسلامیہ کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر مال حد نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، اس نے چوری کر لیا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ شریعت کے اندر چوری پر ہاتھ کاٹنے کی جو سزا متعین کی ہے، یہ مال اور منال کو محفوظ کرنے کے لیے شریعت نے یہ قدم اٹھائی ہے۔ نسلوں کی حفاظت کے لیے زنا کو حرام قرار دیا، شادی کو مشروع قرار دیا۔ اسی طرح سے عقل کی حفاظت کے لیے، عقل کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے شراب کو، اللہ رب العالمین نے نشہ کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نشہ کیا ہے؟ نشہ کیا ہے؟ نشہ کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے جو سختی اپنائی ہے، شاید کہ وہ سختیاں کسی دوسرے باب میں آپ کو ملے۔ اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ کے تعلق سے سخت رویہ اپنایا ہے۔ میرے بھائیوں، نشہ کہتے کسے ہے؟ نشہ جس کو عربی کے اندر خمر کہا جاتا ہے، اگر آپ عربی ڈکشنری کھولیں تو اس کے اندر نشہ کی جو تعریف ملتی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ کل ما خمر العقل، ہر وہ چیز جو آپ کے عقل کو ڈھانپ لے۔ اور بعض اہل علم، خاص کر امام شافعی رحمہ اللہ، محمد بن یوسف اور دیگر علماء کرام نشہ کی تعریف میں بیان فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے عقل پر پردہ ڈال دے، ہر وہ چیز جو جس سے آپ کی عقل متاثر ہو جائے، ہر وہ چیز جس کے کھانے سے، چاہے اس کا تعلق مشروبات سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے معقولات سے ہو، چاہے اس کا تعلق جامدات سے ہو یا اس کا تعلق مائیات سے ہو، چاہے وہ لکوڈ میں ہو، کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے، جس کے پینے سے آدمی اپنے کلام میں اختلاف کا شکار ہو جائے، اول فول بکنے لگے، وہ کیا کہہ رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہ آئے، اسی کو نشہ کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں نشہ یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی ایسی چیز کھا لے جس کے کھانے سے وہ لڑکھڑائے، قدم داہنے طرف رکھے تو اس کا بدن بائیں طرف جائے، قدم سلامت نہ رہے، قدم میں ثبات اگر برقرار نہیں ہے تو وہ چیز بھی نشہ کے اندر داخل ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا ہر وہ چیز جس کو کھا لینے سے، جس کو پی لینے سے آپ کی عقل پہ پردہ پڑ جائے یا آپ کی عقل متاثر ہو جائے یا آپ کی عقل خراب ہو جائے، معوف ہو جائے، اسے عربی ڈکشنری کے اندر نشہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ کی بڑی جامع تعریف کی ہے۔ مسلم شریف کتاب الاشربہ کی روایت ہے کہ ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام فمن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة اخرجه مسلم في كتاب الاشربہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر وہ چیز،
ہر نشہ، ہر وہ چیز جو نشہ لے کر کے آئے وہ خمر ہے، اور ہر خمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ یہ چلا، ہر وہ چیز جس کے کھا لینے سے نشہ پیدا ہو، جس سے آپ کی عقل متاثر ہو جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام اور ناجائز قرار دیا۔ اس حدیث کا مفاد یہ ہے، اس حدیث کی عمومیت یہ بتلا رہی ہے کہ ہر وہ شے جس سے نشہ ہو اسے وہ خمر ہے، اور ہر خمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ لہذا اس سے یہ مسئلہ نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ جس طرح سے شراب حرام ہے، اسی طرح سے وہ تمام اشیاء جس کو کھانے اور جس کو پینے سے یا استعمال کرنے سے نشہ آئے، وہ تمام کی تمام چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ نشہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں ہو، نشہ کم ہو یا نشہ زائد ہو، آپ کی عقل مکمل طور سے بے متاثر ہو یا نہ ہو، اگر اس کے اندر نشہ ہے تو شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب کوئی یہ احتمال پیدا نہیں کر سکتا ہے کہ صرف شراب حرام ہے، گٹکا حرام نہیں ہے۔ کوئی یہ احتمال پیدا نہیں کر سکتا کہ مولانا صرف شراب حرام ہے، گٹکا حرام نہیں ہے، چرس حرام نہیں ہے، افیم حرام نہیں ہے، اور بیڑی حرام نہیں ہے، سگریٹ حرام نہیں ہے۔ یہ احتمال نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے شراب حرام ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو، چاہے گٹکا ہو، چاہے تمباکو ہو، چاہے تمباکو والا پان ہو، چاہے سگریٹ ہو، چاہے افیم ہو، چاہے گاجا ہو، چاہے چرس ہو، یا اسی طرح ایندی ہو، مال ہو، وہ تمام چیزیں جس سے آپ کی عقل میں فطور آئے اور آپ کی عقل متاثر ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جو مسلم کے اندر موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کے سب حرام ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں علت حرمت کے تعلق سے، علت التحریم کے تعلق سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اہل علم کی مجلس ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تحقیق المنات کو لے کر کے علماء کے ہاں بعض مسائل غیر محسوسہ کے اندر اختلاف ہے، جیسے کہ سگریٹ ہے، تمباکو ہے، بیڑی ہے، تمباکو والا پان ہے، اس کے حرمت پہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ البتہ تحقیق منات میں، تحقیق علت میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں سگریٹ اور تمباکو کے حرام، وہ اس کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ نشہ ہے۔ چاہے علت نشہ کو لیا جائے، چاہے علت جو ہے خباثت کو تسلیم کر لیا جائے، مقدمے اولا پلس مقدمے ثانیہ، حاصلے جگہ سے جو حاصل نکل کر کے آئے گا، نتیجہ سامنے نکل کر کے آئے گا، وہ نتیجہ یہ نکل کر کے آئے گا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، چاہے علت نشہ ہو، چاہے علت خباثت ہو، دونوں صورتوں میں یہ تمام کی تمام چیزیں، گٹکا ہے، پان ہے، چینے ہے، چرس ہے، حشیش ہے، افیم ہے، ایندی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق حرام ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شراب پیتا تھا اس کی کہ یہ تمام چیزیں جو آج نوجوان استعمال کرتا ہے، ہمارے بزرگ استعمال کرتے ہیں، ہماری ماں استعمال کرتی ہے، اسلام کے بیٹیاں استعمال کرتے ہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اور اسلام نے اس کو اتنا گندا کہا، جو شخص نشہ کرتا ہے، جو نشہ، گاجے، بھانگ، جو بھی نشہ کی چیزیں ہیں، جو نشہ کرتا ہے، قرآن کریم نے اس کو انسانی صفات کے حاملین کے زمرے سے خارج کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ المائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے مومنو، شراب یا بعض علماء نے اس کا ترجمہ نشہ سے کیا ہے، کیونکہ نشہ ہر وہ چیز جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے اسے خمر کہا جاتا ہے۔ یہ نشہ گندی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ شیطان کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرما رہا نشہ یہ گندی چیز ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے،
وہ اور کہا یہ شیطان کا کام ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا نشہ کرنے والا وہ انسان کے صفوں سے نکل کر کے شیطان کے صف میں جا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ کتنی بھیانک ہے، کتنی افسوسناک کی بات، افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، جسے ہم فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، نشہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے یہ شیطانی کام ہے، یہ انسانی کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا گوا، گٹکا، پان، تمباکو، چینی، کھینی، افیم، گاجا، چرس، انڈی، مال استعمال کرنے والے یہ کم سے کم انسانی صفت کے حامل نہیں ہو سکتے ہیں، یہ شیطانی صفت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ علماء جانتے ہیں کہ جب کسی فعل کا متعلق کو حذف کر دیا جاتا ہے تو عموم کا وہ فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے جسم کے تعلق سے کامیاب ہونا چاہتے ہو، صحت مند ہونا چاہتے ہو، ارتقاء کے منازل طے کرنا چاہتے ہو دنیا کے اندر، تو آپ کو نشہ سے دور رہنا ہوگا، نشہ کو ترک کرنا، نشہ کو چھوڑنا ہوگا۔ اور اس کا مفاد یہ ہے کہ اگر تم قبر کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، پل صراط پہ کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو نشہ چھوڑنا ہوگا، حرام چیز چھوڑنی ہوگی، شراب کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر آپ کو دنیا اور آخرت میں ترقی چاہیے تو نشہ کو چھوڑنا ہوگا، نشہ کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ نے شیطانوں والا عمل کہا ہے، اسے گندا کہا ہے، اسے پلید کہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اس پلید چیز سے ہمیں اور آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے جو بوڑھے حضرات ہیں، وہ تمباکو پہ تمباکو کھاتے ہیں، مسل مسل کر کے کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولانا شریعت نے تو کہا کہ اگر جس سے نشہ پیدا ہو تو نشہ وہ حرام ہے، ہم تو تمباکو کھاتے ہیں، ہمیں نشہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کیا کہو گے یورپ کے حیوان صفت انسانوں کو جو ایک نوالا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے جب پانی پیتے ہیں تو ایک سائے کھانا کھانے کا ایک نوالا اور گھونٹ پیتے ہیں، انہیں نشہ نہیں آتا ہے، تو کیا اس زمانے کا بوڑھا آدمی کہے گا کہ شراب حلال ہے؟ میرے بھائیوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر نشہ نہیں آتا ہے تو آپ کے نشہ نہ آنے سے شریعت کا حکم نہیں بدلے گا۔ شریعت جب آپ واٹر پروف ہو چکے ہو، جب آپ بالکل واٹر پروف ہو چکے ہو تو آپ کے اوپر اب کوئی چیز اثر کرنے والی نہیں ہے۔ شریعت جو بنی ہے یہ سادہ انسانوں کو دیکھ کر کے بنی ہوئی ہے، آپ جیسے واٹر پروفوں کو دیکھ کر کے اللہ نے شریعت کے احکام نہیں بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کو نشہ آئے یا نشہ نہ آئے، تحقیق سے اگر یہ چیز ثابت ہو کہ یہ نشہ آور اشیاء میں سے ہے، منشیات میں سے ہے، تو شریعت کا اس کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام حرام اور ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں اس سے ہونے والی بیماریاں بے شمار بیماریاں ہیں، حلق کی بیماری، کینسر کی بیماری، دمہ کی بیماری، سانس کی بیماری، خون کا خراب ہونا، مردانگی قوت کا ختم ہو جانا، بصیرت و بصارت کا کم ہو جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام بیماریاں کیوں جنم لیتی ہیں؟ اسی نشہ کی وجہ سے، اسی تمباکو کی وجہ سے، اسی سگریٹ کی وجہ سے، اسی اور دیگر نشہ آور جو چیزیں ہیں، اسی وجہ سے یہ ساری بیماریاں میرے بھائیوں پھیلتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نشہ سے مرنے والوں کی تعداد WHO کی رپورٹ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے کہ دنیا کے اندر نشہ آور جو اشیاء ہیں ان کی تعداد تقریباً 500 ہے۔ 500 ایسی چیزیں ہیں جو بطور نشہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اس میں سے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پورے ایک سال کے اندر پوری دنیا میں، ایک سال کے اندر پوری دنیا کے اندر نشہ سے مرنے والوں کی تعداد 80 لاکھ ہے۔ 80 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو نشہ کرنے کی وجہ سے اور اس کی بیماریوں میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے ان کی اموات ہوتی ہے۔ ایک سال کے اندر تقریباً 80 لاکھ افراد نشہ کی وجہ سے مرتے ہیں۔ سگریٹ جسے ہم فیشن سمجھتے ہیں، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آج جو سگریٹ نہیں پیتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں اسے زمانے کے ساتھ اسے چلنا نہیں آتا ہے۔ سگریٹ کتنا خطرناک ہے،
WHO کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جو سگریٹ نہیں پیتا ہے سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہتا ہے، سگریٹ نہیں پیتا ہے سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہتا ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے مرنے والوں کی تعداد پورے جو ہے پورے دنیا کے اندر تقریباً 60,000 ہے، یعنی 60,000 لوگ ایسے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے ہیں لیکن سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس سگریٹ کے دھوئیں سے مرنے والوں کی تعداد 60,000 ہے۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں جو سگریٹ پیتے ہوں گے سگریٹ پی کر مرنے والوں کی تعداد میرے بھائیوں کتنی ہوگی۔ سگریٹ کتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، اور میں آپ کو اس کے نقصانات کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اور اسی طرح سے سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے میں بتلا دینا، آپ کے سامنے میں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بھیانک چیز ہے۔ جب آدمی شراب کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا ہے، جائز و ناجائز کے درمیان، طیب اور نجس کے درمیان، پاک اور ناپاک کے درمیان وہ تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ ان کا گزر جو ہے ایک شرابی کے پاس سے ہوا، شرابی نشے میں مبتلا ہے اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے، پیشاب سے اپنے ہاتھ کو دھل رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا، اللہ کی تعریف، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اسلام کو نور بنا دیا، پانی کو پاک قرار دیا، پانی کو پاک بنا دیا۔ پیشاب کر رہا ہے، نشے میں مبتلا ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہے، وہ اپنے ہی پیشاب کو پانی تصور کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ساری تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جس نے اسلام کو نور بنا دیا، پیشاب یعنی پانی کو پاک قرار دیا۔ یہ نشیڑیوں کی میرے بھائی حالت ہے۔ اور تھوڑی دور جاتے ہیں، ایک اور شرابی کے پاس سے گزرتے ہیں، شرابی نشے میں مبتلا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، کتا اس کے منہ کو چاٹ رہا ہے، منہ کو جب کتا چاٹنے لگا تو کہتا ہے خدم کا بنو کا، تیرے بیٹے نے تیری خدمت کیا۔ کتا ہے، منہ چاٹ رہا ہے اور کتے کو اپنا بیٹا تصور کر رہا ہے، کہتا ہے خدم کا بنو کا، تیرے بیٹوں نے تیری خدمت کیا۔ یتنا کہنا تھا کہ اس بیوڑے اور شرابی کے منہ پہ کتے نے موت دیا، کتے نے پیشاب کر دیا اس کے منہ پہ، تو کہتا ہے خدم کا بنو کا ولا ادمو کا وما ہار ایضا بارک اللہ فیک، کہ تیرے بیٹوں نے تیری خدمت کیا، تجھ کو بیکار نہیں چھوڑا، کیا ہی گرم گرم پانی ہے، اللہ رب العالمین تجھے برکت عطا فرمائے۔ پیشاب، کتے کے پیشاب کو گرم پانی تصور کر رہا ہے۔ یہی حالت ہے جتنے بھی شرابی ہیں، جتنے بھی بیوڑے ہیں، رات میں جاؤ کہیں اسٹیشن پہ پڑے ہیں، کہیں گٹر پہ پڑے ہیں، کتا منہ کو چاٹ کر کے جا رہا ہے، پیشاب کر کے جا رہا ہے، غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی لات اور گھوسے مار رہا ہے۔ یہ حالت ہے جس کو اسلام نے، اللہ کی قسم، اسلام کی تعلیمات اتنی زیادہ صاف ہیں کہ اسلام کی تعلیمات پہ اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے تو عزت و سربلندی قدم چومے گی، اور اسلام کی حرام کردہ چیزوں پہ اگر کوئی اس سے روگردانی کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو اللہ کو کس طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو شرابیوں اور بیوڑوں کو دیکھ لو، کس طرح اللہ رب العالمین نے شراب پینے کی وجہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ شرابی جب نشے میں مبتلا ہوتا ہے، شرابی جب نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ماں بہن بیٹیوں کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا ہے، بہو کون ہے، بیٹی کون ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ آج سب سے زیادہ زنا جو مسلمان یا غیر لوگ کرتے ہیں، زنا کرنے کے جہاں پہ بے شمار اسباب ہیں، انہی میں سے ایک سبب شراب ہے، نشہ کرنا ہے۔ نشہ کرنے کی وجہ سے روئے زمین پہ سب سے زیادہ زنا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ابھی کرسمس گزرا ہوا ہے، کرسمس کا جو تہوار گزرا ہوا ہے، میں اس پر کوئی ٹپڑی اور تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اٹھائیے امریکہ کی رپورٹ ہے،
उठाइए, यूरोप की रिपोर्ट है और बेशुमार रिपोर्ट में ये मुंदरज है कि पूरे साल मिला करके जितना शराब लोग पीते हैं, एक अकेले क्रिसमस डे पे उतनी शराब पी ली जाती है। कई मिलियन की शराब पी जाती है सिर्फ एक दिन, जो त्योहार हमारे गैर लोग मनाया करते हैं। मेरे भाइयों, ये नशा तमाम धर्म के अंदर, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म और दीन के अंदर शराब को हलाल करार दिया गया हो, मदिरा को हलाल करार दिया गया हो। कोई इस जमीन पे आपको धर्म नहीं मिलेगा जिसने इन तमाम गंदी चीजों को जायज करार दिया हो। इसका नुकसान क्या है? आओ नसाई के हवाले से किताबुल अशरिबात की आयत है कि अबी बकर इब्न अब्दुर रहमान नबी क़ाल समेत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल इज्तनिबुल ख़म्र फ़इन्नहा उम्मुल ख़बाइस इन्नहु कान रजुलुन मिम्मन खला क़ब्लकुम तअब्बदा फ़ालिकतहु इम्रातुन गविय्या फ़अरसलत इलैहा जारियतहा फ़क़ालत इन्ना नदऊका लिश्शहादा फ़तफ़िकत कुल्लमा दख़ला बाबन अग़लक़तहु दूनहु हत्ता अफ़ज़ा इला इम्रातिन वदियतिन व इंदहा गुलामुन व बाक़ियतु ख़म्रिन फ़क़ालत वल्लाहि इन्नी मा दअउतुका लिश्शहादा वलाकिन लितक़ा अलैहा औ तशरब मिन हाज़िल ख़म्रति कासा औ तक़्तुल हाज़ल गुलाम फ़क़ाल फ़स्क़ीनी मिन हाज़िल ख़म्रि कासा फ़सक़तहु कासा फ़क़ाल ज़ीदूनी फ़लम यरमी हत्ता वक़अ अलैहा व क़तल النفس اجتنبوا الخمر فإني والله لا يجتمع الخمر لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه أو كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه۔ अबू बकर इब्न अब्दुल हारिस अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उनके वालिद ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बयान करते हुए सुना, कहते हैं कि ऐ लोगों, शराब से बचो, नशा से बचो, ये नशा तमाम बुराइयों की जड़ है। कहते हैं एक इबादत गुजार आदमी था, एक परहेजगार आदमी था। उस परहेजगार आदमी पे किसी बदकार औरत का दिल आ गया। बदकार औरत ने बदकारी का इरादा किया, इमाम साहब ने इनकार किया। उसने चाल चली, उसने अपनी नौकरानी को भेजा कि हमारी मालिकन आपको गवाही के लिए बुला रही है। गवाही देने के लिए उस कनीज के साथ में जाते हैं। जैसे ही उसके महल में प्रवेश करते हैं, दाखिला लेते हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं, पीछे से दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, यहां तक कि बदकार औरत के पास पहुंच जाते हैं। उसके पास एक छोटा सा लड़का है, एक मासूम बच्चा है और एक बाल्टी शराब की रखी हुई है। वो औरत कहती है, वो इमाम साहब, वो परहेजगार, मैंने आपको गवाही के लिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको दावत इसलिए दिया है लितक़ा अलैहा, ताकि आप मुझसे अपना मुंह काला करें, मुझसे बदकारी करें, मुझसे ज़िना करें। अल्लाह अकबर। वो तैयार नहीं होते हैं, ऑप्शन देती है, या मेरे साथ ज़िना करें, बदकारी करें, या इस मासूम बच्चे को कत्ल कर दें। इमाम साहब सोचने पड़ जाते हैं, शायद कि उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि शरीयत ने जो है अखफ़ुज़ ज़ररैन का मामला रखा है, अहवनुल बलियतैन का कायदा रखा है कि जब तुम्हारे सामने दो तकलीफदेह चीजें, दो नुकसानदेह चीजें हो, तो जिसका नुकसान कम हो वो अपना लिया जाए। वो कहते हैं ज़िना करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा गुनाह है। बच्चे को कत्ल करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि कत्ल के ताल्लुक से इस्लाम की ये तालीम है, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअना, कि जो किसी मोमिन को कत्ल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत को हराम कर देता है। ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम है। जन्नत हराम है ऐसे आदमी पे, ठिकाना जहन्नम है। कत्ल बहुत संगीन है, संगीन जुर्म है। उन्होंने कहा मैं कत्ल भी नहीं कर सकता। कहा सबसे हल्की चीज अगर कोई है तो वो शराब है। उन्होंने कहा फस्कीनी मिन हादल खबरी कासा, इस बाल्टी से एक जाम पिला दो, एक गिलास पिला दो, एक गिलास शराब लेकर के आ जाओ। शराब पिलाते हैं और कहते हैं जाम पे जाम लेकर के आओ।
شراب پی کر کے اس طرح نشے میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے عورت کے ساتھ بدکاری بھی کیا، بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان بیان فرماتے تھے، اے لوگوں نشہ سے بچو، یہ نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی نشہ میں مبتلا ہو کر کے آدمی بدکاری کرتا ہے، آدمی چوری کرتا ہے، آدمی زنا کرتا ہے، فحاشی کے اڈے پہ جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے نوجوانوں سے، اپنے بوڑھوں سے میں گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ نشہ سے دور رہے، اپنی اولاد کو نشہ سے دور رکھے۔ آپ خود اگر نشیڑی بنیں گے، اولاد نشیڑی بنیں گی۔ آپ تمباکو کھائیں گے، اولاد تمباکو کھائے گی۔ آپ سگریٹ پیئیں گے، دیکھا دیکھی معصوم بچہ بھی اسی روش میں چلے گا۔ شاعر کہتا ہے، اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد علی الرقص، جب گھر کا ذمہ دار اور باپ دفلی بجانے والا ہو تو بیچا اگر نچنیا نکل جائے، ناچنے والا نکل جائے تو اس پر لعنت و تان نہیں کیا جائے گا، وہ ملامت کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ نشہ سے دور رہیں، اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، بھارت دیش کو، کونے کونے میں جہاں ہم اور آپ بس رہے ہیں، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود نشہ سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو نشہ سے بچائیں، اپنے ملک کو نشہ مکت بھارت بنائے، نشہ مکت ملک بنائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے پھر ایک بار یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی سرپرستان ہیں، ذمہ داران ہیں، والدین ہیں، جو بھی سماج، سوسائٹی، معاشرے کے ذمہ داران ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نشہ پر روک لگانی چاہیے۔ اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں، خود نشہ کو چھوڑیں اور اسی طرح سے اپنے اولاد اور دیگر جو آپ کے ماتحت میں لوگ ہیں ان کو بھی نشہ سے دور رہنے کی ترغیب دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، ہمارے دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو۔ واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔